رات کے اندھیرے میں کمرہ ایک بنایا محکمہ جنگلات کے اعلیٰ افسران کے سردار کفیل صاحب، رینج آفیسر راجہ ہارون نے ان کے کپڑے تک پھاڑ دیے گئے، ان کی جیکٹس پھاڑ دی گئی۔ ان کا بینوئی ہے بغداد یہ ایسا ہی جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کے اوپر FIR کاٹی گئی۔ مین اور مرکزی ملزم نعیم مجیب ہے، اس کی ضمانت نہیں ہوئی، وہ آزاد گھوم رہا ہے، اور صرف اس بنا پہ کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جاوید بڈانوی صاحب کے ووٹر بھی ہیں، سپورٹر بھی ہیں، انہی کو وہی پروٹیکٹ کرتی۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ہم نے ان کی ایما پہ کیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احتشام الحق، آپ دیکھ رہے ہیں آواز ڈیجیٹل۔ اس وقت میں موجود ہوں نکیال کے قریبی علاقے پلیارنی اور پوٹھی کے نزدیک ایک جنگل ہے، جہاں پر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ کمرہ جو کہ غیر قانونی طور پر جنگلات کی زمین پر تعمیر کیا گیا تھا۔ محکمہ جنگلات نے اس کو مسمار کیا، اس کے اوپر FIR ہوئی اور کچھ جو ملزمان تھے ان کو پولیس نے گرفتار بھی کیا۔ یہ عوامی علاقہ ہے پوٹھی کی، اور یہاں پر اس جنگلات کے رقبے پر آج بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر جو غیر قانونی طور پر تعمیرات کی جا رہی ہیں ان کو یہاں سے ہٹایا جائے، جنگل کو واگزار کروایا جائے۔ کچھ شہری یہاں پر موجود ہیں جو کہ کافی تعداد میں اکٹھے ہوئے ہیں، ان سے جانیں گے کہ اصل معاملہ کیا ہے، یہاں پر یہ کیوں اس جنگل کو خالی کروانا چاہ رہے ہیں، اور یہاں پر جو مکان تعمیر کرنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی عمر حنیف۔ عمر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ کیا معاملہ کیا ہے، یہاں پر آپ اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے ہیں؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بلاک اور یہ میٹیریل پڑا ہوا ہے، یہ یہاں نیچے جو کوٹلی نکیال کوٹلی روڈ ہے اس کے اوپر مقیم ہے پلیارنی جو ایک پورا ایریا ہے، اس میں اس کے رہنے والے جو رہائشی ہیں جن کے اوپر FIR کٹی ہے وہ نعیم مجیب اللہ، حبیب، شفقت اور اظہر، یہ ان کے ساتھ باقی پوری کالونی تھی۔ رات کے اندھیرے میں وہ یہاں پہ آ کے انہوں نے یہ کمرہ ایک بنایا، اور یہاں کے مقامی لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا اور انہوں نے فوراً محکمہ جنگلات کو اطلاع کی، اور انہوں نے آ کے اس کو ڈیمولش کیا، اور ڈیمولش جب ہوا تو محکمہ جنگلات کے اعلیٰ افسران کے ساتھ، جن میں بہت سارے نام ہیں، رینج آفیسر راجہ ہارون ہے اور کفیل صاحب ہیں، سردار کفیل صاحب، ان کے ساتھ انہوں نے بہت زود و کوب کیا، ان کے کپڑے تک پھاڑ دیے گئے، ان کی جیکٹس پھاڑ دی گئیں، اور جب انہوں نے بہت زیادہ مزاحمت کی تو پھر انہوں نے انتظامیہ کو انوالو کیا، اور انتظامیہ کی موجودگی میں پھر محکمہ جنگلات نے یہ جو کمرہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں جنگل کے میں بنایا تھا اس کو ڈیمولش کیا گیا۔ آپ کا اس سارے معاملے میں یہاں پہ کیا کردار تھا؟ آپ جب یہاں پہ مسمار ہو رہا تھا یہ کمرہ، یہ لوگ جو یہاں پر موجود تھے، کون کون سے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے محکمہ جنگلات کے افسران پہ حملہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو میرے پیچھے کھڑے لوگ ہیں یہ تقریباً سارے اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ پوٹھی اور اس کے ساتھ میں سارے یہ جو آپ اس کے پیچھے غربی محلہ ہے، یہ اس کے سارے لوگ موجود تھے۔ ان کا موقف اس وقت یہ تھا محکمہ جنگلات کے ساتھ کہ اگر آپ لوگ یہاں پہ ان کو اگر یہ اس طرح کی تجاوزات یہ کر رہے ہیں، یہ اس طرح یہ قابض ہو رہے ہیں، تو پھر یہاں جو ہم رہنے والے لوگ ہیں ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم یہاں پہ اپنی تعمیر کریں۔ لوگوں نے محکمہ جنگلات کو یہ برملا کہا کہ اگر یہ اس طرح سے یہ ناجائز قبضہ کر رہے ہیں تو یہاں کے جو غریب لوگ ہیں جو جھونپڑیوں کے اندر بھی رہتے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ یہاں پہ وہ آ کے ان کو اس طرح کی زمین یا الاٹ کیا جائے۔ تو ان کے اس کہنے کے اوپر ان کے اوپر FIR کاٹی گئی، جس کی بعد میں بعد ازاں ضمانت بھی ہوئی، اور جو ان کے لوگ ہیں جن کے اوپر اس وقت محکمے کی طرف سے FIR کاٹی گئی تھی ان میں سے 3 لوگ جن کے میں نے چاروں کے نام لیے، ان میں سے 3 لوگوں کی ضمانت ریجیکٹ ہوئی، وہ اریسٹ ہوئے، اور ان میں سے ایک آج جو نعیم مجیب اللہ میں کہہ رہا ہوں، وہ اس وقت تک نہ ہی اس نے ضمانت اپنی کروائی اور نہ ہی اس نے گرفتاری دی، اور اس وقت تک آزاد گھوم رہا ہے، صرف اس بنا پہ کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے لوگ ہیں انتظامیہ میں بھی، اور حکومتی جو نمائندے ہیں، اس حلقہ کا جو حکومتی نمائندہ ہے وہ ان کے اپنا ہے، اور اس وجہ سے وہ نہ ضمانت کرا رہا ہے نہ گرفتاری دے رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جاوید اقبال بڈانوی صاحب جو وزیر حکومت ہیں وہ ان کے اپنے، اس وجہ سے وہ جو ہے اس طرح سے یہ قانون میں نہیں سے کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ ایک عوامی نمائندہ اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ کسی کو پروٹیکٹ کرے کہ وہ جنگل پہ جا کے قابض ہو، لیکن یہ ان کے لوگ، چونکہ وہ ان کے جاوید بڈانوی صاحب کے ووٹر بھی ہیں، سپورٹر بھی ہیں،
اور وہ سمجھ لیں کہ وہ یہاں پہ انہی کو وہی پروٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن یہ وہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. ہم تو یہ لوگوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہے. دیکھیں وہ اپنا جتنا حلقۂ احباب ہے بازاروں میں جہاں وہ اپنے حلقۂ احباب میں بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے بھی ریفرنسز ہوتے ہیں، سورسز ہیں وہ دائیں بائیں، اور ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ہم نے ان کی ایما پہ کیا، اور قانون بھی ہماری مطلب پروٹیکشن کر رہا ہے، چونکہ وہ اس وجہ سے کہ ان کا بینوئی ہے بغداد یہ ایسا ہی ہے جو ہوم اسٹیشن کے اوپر ہے، جو اس کو نہیں ہونا چاہیے ہوم اسٹیشن کے اوپر، اس کی ایما کے اوپر ہی ہمارے لوگوں کے اوپر جو ایف آئی آر دیکھیں، ہمارا کوئی مند نہیں، ہم نے قانون کی پاسداری کی، محکمہ جنگلات کو پروٹیکٹ کیا، اور اس پروٹیکشن کے اوپر اور ہمیں قانون کی پاسداری کرنے کے جرم میں ہمارے لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کہ مسمار کرنے کے دوران جو لوگ یہاں پر آپ کے موجود تھے ان کے اوپر بھی ایف آئی آر ہو گئی. جی ان کے اوپر، وہ یہاں پہ صرف اس وجہ سے تھے کہ اگر یہ لوگ اس طرح سے قبضہ کر رہے ہیں تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے، کیونکہ ہمیں بھی اجازت دی جائے. اگر مطلب محکمہ جنگلات ہمیں اجازت دیتا ہے تو ہم بھی بنائیں گے، کیونکہ ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ یہ اتنے دور سے آگے اس طرح جنگل پہ قابض ہوں. ٹھیک ہے سر آپ کیا کہتے ہیں، یہ کیا ہونا چاہیے؟ اس جگہ پہ قبضہ ہو رہا ہے اور آپ چڑھوانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں سے وگزار کروا رہے ہیں جنگل کو، تو کیا کہتے ہیں کہ نیکسٹ آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو جنگل ہے، انہوں نے جو پلیارنی کالونی ہے، کم از کم ہر بندے نے 100 کنال جنگل کا رقبہ اس پہ یہ قابض ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ان کو یہ محکمہ جنگلات اس چیز کی اجازت دیتا ہے تو پھر یہ بھی لوگ محلے کے ادھر کے رہنے والے ہیں، ان کو بھی اجازت دی جائے. اگر اجازت محکمے نے اجازت نہیں دی، یہاں پہ ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے نا، وہ کہتا ہے نہیں، آپ کو بھی اجازت نہیں ملی ہے، یہاں سے مسمار کر دیا. لیکن پلیز دیکھیں، ہمارا جو مین چیز ہے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ کسی طرح بھی ہم 1 انچ بھی جنگل کے اوپر قابض ہوں. ہمارا موقف اور سٹانس یہ ہے کہ اس جنگل پورے کے پورے کو جنگل کو واگزار کیا جائے، اور اس کی جو اپنی اصلی حالت آج سے 20 سال 30 سال پہلے تھی اس کو اس حالت میں بحال کیا جائے. جو ناجائز قبضہ ہے اس کو ختم کیا جائے، اور جو لوگ اس طرح کے ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ آگے بھی اس طرح کی دھمکیاں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہماری یہ اب انا کا مسئلہ بن چکا ہے کہ ہم مطلب اس کو دوبارہ سے تعمیر کریں گے اور دوبارہ قبضہ کریں گے. ہم حکومت وقت سے، وزیر اعظم آزاد کشمیر، صدر ریاست سے، چیف سیکرٹری سے اور ڈی ایف او سے، ناظم اعلیٰ جنگلات سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ جنگل کو واگزار کرایا جائے. یہ ہمارا جو آپ اتنی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے کھڑے ہیں، تقریباً اس جگہ سے پیچھے کم سے کم 120-30 گھرانے موجود ہیں، گھر یہاں سے 120-30 گھر پیچھے موجود ہیں. ان سب کا متفقہ یہ فیصلہ ہے اور متفقہ یہی ان کی درخواست ہے کہ جنگل کو اس کی اپنی اصل حالت میں بحال کیا جائے. جو بھی قابض لوگ ہیں ان کی اس کو قبضے سے اس کو آزاد کرایا جائے اور اس کی اپنی اصلی حالت میں برقرار رکھا جائے. ہمارے لوگوں پہ جو ہوم اسٹیشن میں ان کا اپنا نمائندہ ہے وہ موجود ہے، ASI بغداد، جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کے اوپر FIR کاٹی گئی. اور اس وقت تک اگر ان کے جو مین اور مرکزی ملزم نعیم مجیب ہے اس کی ضمانت نہیں ہوئی، وہ آزاد گھوم رہا ہے اور ساری چیزیں ہیں، تو وہ اس وجہ سے کہ وہ نمائندہ ان کا وہاں پہ موجود ہے. اور یہ اس طرح کی غلط پروٹیکشن اور غلط ارادے کل کسی بھی طرح کے کسی بھی مس ہیپ کا کوئی سبب بن سکتے ہیں. عمر صاحب مجھے یہ بتائیں، FIR بھی ہو گئی، یہاں سے کمرہ بھی مسمار ہو گیا، اس کے بعد کارروائی بھی ہوئی، ملزمان گرفتار بھی ہوئے، اس کے بعد اب اتنے دنوں بعد آپ لوگ یہاں آج اکٹھے ہو کے ایک مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ واگزار کروایا جائے. جنگل تو واگزار ہو گیا، اب کیوں آپ احتجاج کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جنگل کوئی واگزار نہیں ہوا. میں آپ کو ویری آنیسٹلی یہ ایک چیز بتاتا چلوں کہ محکمہ جنگلات کی طرف سے پچھلے تقریباً 10 سالوں میں یہاں 2 یا 3 دفعہ شجر کاری ہوئی. میں نے آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. مطلب ان شارٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کمرے کے علاوہ بھی جنگل پہ قبضہ ہوا؟ اس کے علاوہ بھی جنگل، یہ نیچے سارا جنگل ہے، یہ کوٹلی نکیار روڈ کے تک یہ وہاں تک جنگل ہے جس کے اوپر ان کا ناجائز قبضہ ہے. اور کل اگر خدا نخواستہ وہ پھر اس طرح کی کوئی غلط کوئی عمل کرتے ہیں تو پھر ہمارا بھی رد عمل بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ سارے غریب لوگ پیچھے کھڑے اور ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 1 کنال بھی نہیں ہے، پھر یہ ان کا بنیادی سب سے پہلا ان کا حق بنتا ہے. یہ یہاں جنہوں نے پہلے بات کی تھی، یہ بازار میں ہوتے ہیں، یہ ان کا گھر بھی یہاں ساتھ ہے
اور ان کے پاس میرے خیال میں 10 مرلہ جگہ نہیں. ریڑھی لائی ہوئی پکوڑے شکوڑے کرنا ہے, غریب آدمی ہیں اتنا کر رہے. میں گیا اتنا بندہ آ جی چاچا جی تساں اتنا گئے ہو جناب آئے اس طرح تساں نہ کیا مطلب ہے ساڑا پیو دادے جنگل ہے آسان چرگاند گیا سارا کوئی مال بنیسی لانے تو تساں چاڑنے والی مکان آسان نہ اتنا اچھا تساں کیوں آ جی پوٹھی والے نال اساں پوٹھی والی بنڈی دیتی تساں بھی دیساں اچھا ہوں تساں بنڈی دیساں. یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ جناب مجیب اللہ نائم صاحب نے, وسیم صاحب نے, وسیم صاحب نے یہ بات کی. ہاں صفی مجیب اللہ وسیم صاحب ہے والد صاحب اس نے کیا وسیم صاحب نے. مطلب انہوں نے کہا ہے کہ ہم جگہیں دے رہے ہیں بانٹ رہے ہیں اور آپ کو بھی دیں گے آپ خاموش ہو. نہیں انہوں نے دھمکی دیتی نا کہ تساں ہوں اچھا کہ بنڈی دیساں ہر جگہ. اچھا مطلب دھمکی دی ہے. دھمکی دی ہے. اور کیا کہا انہوں نے آپ سے؟ اور کچھ بھی نہیں کہا, بس یہی ہے کہ تساں کیوں آئے ہو سن کوئی حق نہیں بننا تھا نہ اسے جگہ دینے. سر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا جنگل جتنا نظر آ رہا ہے نا, آپ یہ صرف ایک کمرے کو نہ دیکھیں, یہ پورا جنگل ہے جو 800 کنال پہ مشتمل ہے. اس پہ یہ گھاس پورا یہ جنگل یہ خود رکھا ہوا ہے انہوں نے, یہ گھاس کاٹ کے یہ بیچتے ہیں سب کو. ہمارا ادھر ہم ایک مویشی کا ایک بکری کا بچہ بھی نہیں لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ان کی باتیں آپ نے سنی ہیں. محکمہ جنگلات کے جو زیر قبضہ یہ زمین ہے, جنگلات کا رقبہ ہے جس کے اوپر قبضہ کیا گیا یہاں کے مقامی افراد جو کہ دوسرے گاؤں سے ہیں, اور یہ جو مکان کمرہ تھا یہ تعمیر کیا گیا یہاں پر. محکمہ جنگلات نے اس کو مسمار کیا اور اب یہ بڑی تعداد میں لوگ اس جنگل کے رقبے پہ آ کے یہاں پر میڈیا سے ان کا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنگل کے رقبے کو واگزار کروایا جائے اور کسی کو بھی جو اس جنگل کا رقبہ ہے اس پر قابض نہ ہونے دیا جائے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں مختلف جو لوگ ہیں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے محکمہ جنگلات کی زمینوں پر قابض ہیں, جس کی وجہ سے نہ صرف یہاں کا ماحول خراب ہو رہا ہے بلکہ قدرتی جو ہمارے جنگلات ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. دوسری جانب ان لوگوں کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ ملزمان ہیں جنہوں نے یہاں پر تجاوزات کی ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور ان کو کٹہرے میں لایا جائے تاکہ مزید جو آنے والے وقت میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس طرح کی جنگلات کی زمین پر تجاوز نہ کر سکے. آج کی اس ویڈیو سے مجھے دیں اجازت, ملیں گے پھر کسی نئے پروگرام میں. اللہ نگہبان.